सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 42 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं अपने डैड के लिए इंसल्ट महसूस कर रही हूँ। शायद तुम नहीं जानते, ये दिल के मरीज हैं। प्लीज एक मरीज की खातिर मेरी एक बात मान लो। कौन सी बात मनवाना चाहती हो? तुम देख रहे हो कि हमारे पीछे पुलिस वाले नहीं हैं। हम काफी दूर निकल आए हैं। तुम मेरे डैड को यहाँ ड्रॉप कर दो। ये टैक्सी में जाकर फौरी तौर पर दवाएं खा सकते हैं। जमानत के तौर पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जितने घंटे चाहो मुझे अपने तहफ्फुज की खातिर रख सकते हो। बाप ने कहा, टीना, ऐसी बातें ना करो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें एक खतरनाक शख्स के साथ नहीं छोड़ूंगा। और आप ना गए तो मैं कार से बाहर कूद कर जान दे दूंगी। डॉक्टर कह चुके हैं कि तीसरा हार्ट अटैक आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वो अचानक कार रोक कर बोली, मिस्टर राजा, मेरे डैड को समझाओ कि यहाँ उतर जाएं, या फिर तुम मुझे गोली मार दो। मसीह मसलूब की कसम, ये अभी टैक्सी में जाकर दवाएं नहीं लेंगे तो मैं कुछ कर बैठूंगी। इस कार को तेजी से ड्राइव करते हुए कहीं टकरा दूंगी। राजा ने गन की नाल को सफीर की कनपटी पर रखकर कहा, मैं अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा, तुम यहाँ उतर जाओ। टीना ने बाप की तरफ वाले दरवाजे को खोलकर उसे धक्का देते हुए कहा, कम ऑन डैड, आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो बाहर जाएं। प्लीज हरी अप। वो धक्का खाते हुए बाहर आया। झुंझुलाकर कुछ कहना चाहता था, इससे पहले ही टीना ने कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। इसके साथ ही अकब-नुमा आईने में देखा, बाप की एक झलक नजर आई। वो दोनों हाथ उठाकर उसे पुकार रहा था, फिर वो नजर नहीं आया था। तेजी से ड्राइविंग के दौरान में पलट कर देख नहीं सकती थी। राजा ने पिछली स्क्रीन के पार देखा। वो टीना को पुकारने के बाद थक कर कमर पर हाथ रख कर देख रहा था। राजा ने कहा, तुम अपने बाप से बहुत प्यार करती हो। मेरी तरह कितनी ही बेटियां हैं जो अपने बाप पर कुर्बान हो जाती हैं, मगर मैं बदनसीब हूं, बचपन में यतीम हो गई थी। राजा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब, वो तुम्हारा बाप नहीं था? नहीं, मैं उनका मोहरा हूं। उन्होंने उसी इमारत के अंदर तुम्हें हलाक करने का मंसूबा बनाया था और ये तय किया था कि किसी तरह तुम वहां से बच निकलोगे तो तुम्हें बाहर ट्रैप किया जाएगा। तुम उसे कार से निकाल कर बचाने के बाद इस एतमाद से यह बता रही हो कि मैं उनके बिछाए हुए जाल से निकल नहीं पाऊंगा। तुम्हारी जहानत और दलेरी के चर्चे सुने हैं, इसलिए बता रही हूं कि अभी वक्त है, खुद भी बच सकते हो और मुझे भी उनके शिकंजे से निकाल सकते हो। तुम और उनके शिकंजे में? हाँ, मुझे खुद गर्ज कह सकते हो। मैं तुम्हारी दलेरी पर भरोसा करके पहले से बता रही हूँ। तुम निजात का रास्ता निकालोगे तो मुझे भी निजात मिल जाएगी। उनकी प्लानिंग क्या है? तुम नाजा को अगवा करके ले गए थे। उनका ख्याल है तुम हुस्न परस्त हो, इसलिए मेरे जाल में भी फंस जाओगे। अभी तुमने सफीर की कनपटी पर गन की नाल रखकर उसे कार से उतरने पर मजबूर किया था। तुम्हारी इस हरकत से उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि तुमने मेरे साथ उस कार में रहने के लिए मेरे बाप को भगा दिया है। मुझे प्लानिंग बताओ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं समुंदर के किनारे तुम्हें बोटिंग के लिए ले जाऊं। वहां दुश्मन होंगे। यहाँ शुबा है कि तुम्हें ताकुब का इल्म हो जाएगा। तुम्हारे जांबाज तुम्हारी निगरानी करते हैं। क्या मेरे जांबाज बोटिंग डेक की निगरानी नहीं करेंगे? वहां दुश्मन क्या करेंगे? बड़ी ठोस प्लानिंग है। उनके हुक्म के मुताबिक मैं तुम्हें अपने साथ एक बोट में दूर तक समुंदर में ले जाऊंगी। दो बोट पर दुश्मन हमारा ताकुब करेंगे, बाकी डेक पर जितनी किराए की बोट्स और दूसरी कश्तियां हैं उनके मालिकान को मुंह मांगी रकम देकर तमाम बोट्स और कश्तियों को नाकारा बना दिया गया है। तुम्हारा कोई जांबाज तुम्हारी मदद के लिए समुंदर में नहीं आ सकेगा। बेशक अच्छी और ठोस प्लानिंग है। उसने मोबाइल फोन के जरिए एक जांबाज से कहा, कार यहाँ ले आओ। फिर उसने कार को रोकने को कहा। उसके बाद पूछा, एक बात समझ में नहीं आई, वो मेरे कारनामों से मुतासिर थे। नेक वक्त की हिमायत में काशिफ अकबर को मेरे जरिए कमजोर बनाना चाहते थे और खुफिया हाथ तो अपनी खुफिया एजेंसियों में रखकर मेरी खिदमात हासिल करना चाहता था। क्या ये चालबाजी थी? राजा, तुमने खुफिया हाथ को क्या समझ रखा है? जो आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत कर रहा हो वो इतना नादान होगा कि वो तुम्हारे और अमीर हमजा के ताल्लुकात को नहीं समझता होगा। तुम दोनों के नजरियात और लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल एक हैं। तुम दोनों नेक वक्त और काशिफ अकबर जैसे जरखरीद सियासतदानों की करप्शन और कमजोरियां अवाम पर जाहिर करते रहते हो, उन्हें नुकसान पहुंचाते रहते हो।
جس کاشف اکبر کے کیٹی بندر والے کیس کو اچھال کر نیک بخت نے اسے اقتدار کی کرسی سے گرایا ہے، تم نے کاشف اکبر کو بھی بڑے نقصانات پہنچائے ہیں۔ کیا اس طرح ظاہر نہیں ہوتا کہ تم دونوں محبان وطن ہو اور تم میں سے کوئی مخلص اور وفادار رہ کر خفیہ ہاتھ کے لیے کام نہیں کرے گا، بلکہ کام کرنے کے بہانے خفیہ ہاتھ کے گہرے رازوں تک پہنچنے کا منصوبہ بنائے گا؟ کیا تم یقین کر رہے ہو کہ خفیہ ہاتھ تمہارے اور نیک بخت کے تعلقات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے؟ بے شک ہم سوچ رہے تھے کہ خفیہ ہاتھ ہم پر شبہ کر سکتا ہے، ہم کوئی چال چلتے وقت منفی پہلو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تمہاری باتوں سے تصدیق ہوتی ہے، ویسے تم کون ہو؟ مجھے اپنی صحیح ہسٹری تو معلوم نہیں ہے۔ ہوش سنبھالا تو خود کو ایک عیسائی مشنری میں پایا، وہاں تعلیم حاصل کرتی رہی۔ میری ذہانت اور حاضر دماغی کا ریکارڈ دیکھ کر مجھے نیو یارک کے ایک آرمی تربیتی ہاسٹل میں بھیج دیا گیا۔ وہاں سراغ رسانی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد مجھے مڈل ایسٹ جانے کا حکم دیا گیا۔ ایک اسلامی ملک کے سلطان کو ایک پیچیدہ سیاسی معاملے میں پھانسنا تھا، اور ایسا کرنے کے لیے مجھے اس سلطان کے ساتھ رات گزارنے کو کہا گیا۔ میں نے اسے اس رات اتنی پلائی کہ گناہ سے بچ گئی، اور باس کے حکم کے مطابق کام بھی نکال لیا۔ چند جانباز دو گاڑیاں لے کر آئے۔ راجہ ٹینا کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ گیا اور سفیر کی گاڑی چھوڑ کر اپنی خفیہ رہائش گاہ کی طرف جاتے ہوئے بولا، اس میں شبہ نہیں کہ تم حسین اور پرکشش ہو۔ تمہیں اسی لیے سراغ رسانی سکھائی گئی ہے کہ تم حسن و شباب کا جال بچھا کر دشمنوں کے اہم راز معلوم کرتی رہو۔ ہاں، اس سلطان سے اپنی عزت بچانے کے بعد میں یہی سوچتی رہی کہ مجھے خفیہ ایجنسی سے بھاگ کر کہیں روپوش رہ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ ویسے میں نے رازدار بن کر فرار ہونے والوں کو مرتے ہی دیکھا ہے۔ میں مرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایسے ہی وقت مجھ سے کہا گیا کہ مجھے پاکستان جانا ہے اور راجہ نواز کو اس طرح گھیرنا ہے کہ اسے بچ نکلنے کا موقع نہ ملے۔ گھیرنے کا منصوبہ اچھا تھا۔ سمندر میں دور دور تک میری مدد کے لیے کوئی جاں باز نہیں آ سکتا تھا۔ بات صرف تمہیں گھیرنے کی نہیں ہے۔ سمندر میں دو بوٹس پر بیٹھے ہوئے دشمن فائرنگ کرتے اور گرنیڈ پھینکتے تو تمہارے ساتھ میں بھی مر جاتی، اور خفیہ ہاتھ کو مجھ جیسی اعلی کار کی موت کا افسوس کبھی نہ ہوتا۔ تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اور مجرمانہ زندگی گزارنے سے بچنے کے لیے میرا ساتھ دیا ہے۔ تم بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ہو سکے تو مجھے پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک میں ایسی جگہ پناہ دے دو کہ خفیہ ایجنسیوں کے آدمی مجھ تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ تو ممکن نہیں۔ تم بھی جانتی ہو کہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان کے وسیع ذرائع ہیں۔ وہ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے، پھر تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ آج تم نے ان کا منصوبہ بتا کر انہیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، تو پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں میک اپ اور گیٹ اپ کی ماہر ہوں، مجھے بھیس بدلنا آتا ہے۔ فائٹنگ اور شوٹنگ کا موقع آئے گا تو وہ مجھے آسانی سے ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ میں نے تمہیں پناہ دینے سے انکار نہیں کیا۔ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑنا مردانگی نہیں ہے۔ ابھی میرے ساتھ چلو، پھر ہم آئندہ کے لیے سوچیں گے۔ میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو کچھ نئی مصیبتیں گلے پڑتی رہیں گی۔ تم ساتھ نہیں رہو گی تب بھی مصیبتیں میرے پیچھے پڑ جائیں گی۔ بہرحال کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنے تک تم میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، سر کو جھکا کر سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ میں آبی کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا اسے حمزہ صاحب اور راجہ نواز کے پرائیویٹ فون نمبرز نوٹ کروا رہا تھا۔ وہ گاڈ فادر انکل ہاشم کے کئی فون نمبرز جانتی تھی۔ ویسے وہ بہت سمجھدار تھی، اس کے باوجود میں اسے سمجھا رہا تھا کہ میں بھارت چلا جاؤں گا تو اسے تنہا کس قدر محتاط رہنا چاہیے۔ اس نے کہا، بھائی جان، یہ میرے میڈیکل کا آخری سال ہے۔ میں بھی امی کی طرح ایک باصلاحیت ڈاکٹر اور سرجن بننا چاہتی ہوں۔ یہاں دھڑکا لگا رہے گا کہ انجانے دشمن اور خود ہمارے خاندان والے نہ جانے کیسی سازشیں کریں۔ میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، پھر انکل ہاشم دن رات میرا خیال رکھیں گے، لیکن یہ بہتر ہوگا کہ میں ہاسٹل میں رہوں۔ کم از کم میرے دشمن رشتہ دار یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ میں اتنی عالیشان کوٹھی کو چھوڑ کر ہاسٹل میں رہنے لگی ہوں۔ میں نے فون پر انکل ہاشم کو بتایا کہ آپ بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہے۔ انہوں نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کہا، اچھا آئیڈیا ہے، اسے ہاسٹل میں رہنا چاہیے۔ میں اس کوٹھی میں اپنے گینگ کی ایک لڑکی کو رہنے دوں گا۔ وہ اس طرح وہاں رہے گی کہ دشمن اسے آبی سمجھتے رہیں گے، اور ہاسٹل سے لے کر کالج تک میرے خاص آدمی ہمیشہ آبی کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ ایسے وقت میں کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا، انکل، کوئی دروازے پر آیا ہے۔ شاید وہی 3 افراد ہوں گے جو مجھے آج رات بھارت لے جانے والے ہیں۔ تم فون بند کرو، میں ابھی کال بیک کروں گا۔ میں فون بند کرتے ہوئے بیرونی دروازے سے آ کر لگ گیا۔ وہ اندر سے بند تھا، باہر آنے والے منتظر تھے
میں نے باہر سے موبائل فون کے بزر کی آواز سنی، پھر ایک نے کہا ہیلو، میں ہری پرشاد بول رہا ہوں۔ اس نے دوسری طرف کی آوازیں سنی، پھر کہا یس باس، میں فرمان صاحب کی کوٹھی کے دروازے پر ہوں اور ابھی کال بیل کا بٹن دبایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی رہی، پھر میرے موبائل سے اشارہ ملا۔ میں نے اسے آن کر کے انکل ہاشم کی آواز سنی۔ انہوں نے کہا دروازہ کھول دو، وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ان سے تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ کرو۔ انہوں نے فون بند کیا۔ میں نے بھی موبائل کو آف کر کے آبی کو دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا، پھر اس کے جانے کے بعد دروازہ کھولا۔ باہر دو افراد کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی کھڑی تھی۔ میں نے ان تینوں سے مصافحہ کر کے اندر بلا لیا۔ ہم ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک کا نام ہری پرشاد، دوسرے کا نام اعظم بیگ اور تیسری کا نام پوجا پانڈے تھا۔ ہری پرشاد نے کہا فرمان صاحب، یہاں سے بھارت جانے کے لیے اٹاری اور قصور کی طرف سرحدیں قریب ہیں، لیکن ادھر بات نہیں بن رہی ہے۔ پاک آرمی نے بڑی سختی کی ہوئی ہے، لیکن آپ تھر اور راجستھان کی سرحد آسانی سے پار کر سکیں گے۔ وہاں کے ایجنٹ نے آپ کے بھارتی شہری ہونے کے سلسلے میں تمام ضروری کاغذات تیار کر دیے ہیں۔ آپ 3 گھنٹے بعد یہاں سے 6 بجے کی فلائٹ سے کراچی جائیں گے۔ کیا میں تنہا جاؤں گا؟ نہیں، پوجا اور اعظم بیگ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ ان کی رہنمائی میں بھارت کے چھوٹے بڑے شہروں سے وہاں کے لوگوں کے مزاج اور وہاں کے رسم و رواج سے واقف ہوتے رہیں گے۔ آپ کا نام وجے شرما ہوگا۔ پوجا اور اعظم آپ کو ہندی کے زیادہ سے زیادہ الفاظ سکھاتے جائیں گے۔ میں نے پوجا کو دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی بولی ہندی کی شکشا سفر کے سمے ہوتی رہے گی۔ ابھی ایک بات اچھی طرح یاد رکھو کہ ہندی میں حرف زے کو زواد کو اور زوئیں کا تلفظ نہیں ہوتا۔ تمہیں رازداری کو راجداری، ذات برادری کو جات برادری، ناراض کو ناراج اور اعظم بیگ کو آجم بیگ کہنا ہوگا۔ اعظم بیگ نے ہنستے ہوئے کہا بھائی، پاکستان میں تو میرا نام نہ بگاڑو۔ ہم سب مسکرانے لگے۔ ہری پرشاد نے کہا فرمان صاحب، آپ کی والدہ تابانی اور مراد کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ ان دونوں کا تعلق بھارت کی راہ ایجنسی سے تھا۔ وہاں راہ والوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا، اس لیے آپ کو راہ کے متعلق کچھ معلومات فراہم کر رہا ہوں۔ آئندہ یہ معلومات آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ ہری پرشاد نے صوفے پر ذرا سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا راہ میں آر کا مطلب ہے ریسرچ، اے کا مطلب ہے اینالائز اور ڈبلیو کا مطلب ہے ونگ، یعنی ریسرچ اینڈ اینالائز ونگ کا مخفف راہ ہے۔ وہ بتانے لگا کہ سن 1968 میں اندرا گاندھی کے دور میں یہ ایجنسی بنائی گئی تھی۔ آج یہ ایجنسی بیرونی ملکوں میں سراغ رسانی کے حوالے سے CIA کے KGB اور موساد سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ اس ایجنسی کا پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ اپنے تمام پڑوسی ملکوں میں اور خاص طور پر پاکستان میں ایسے اہم لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے جو حسین عورتوں اور دولت کے لالچ میں پاکستانی ہو کر بھی پاکستان کے خلاف کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ راہ ایجنسی کی تربیت کچھ یوں ہے کہ اس کی ایک جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے، اس کا ایک ڈائریکٹر جنرل ہے۔ موجودہ ڈائریکٹر جنرل کا نام جمنا پرساد دھاون ہے۔ اس کے ماتحت 3 ایڈیشنل ڈائریکٹرز ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر حصے یا ہر ایریا کا ایک جوائنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ ایریا نمبر 1 میں صرف پاکستان ہے، جبکہ دوسرے 4 ایریاز میں کئی ممالک ہیں، لیکن پاکستان کو نمبر 1 پر صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ملک خدا داد بھارت کے کلیجے میں کانٹے کی طرح چبھتا رہتا ہے۔ راہ میں 2 شعبے اسپیشل سروسز بیورو یعنی SSB اور ایوییشن ریسرچ سینٹر یعنی ARS ایسے ہیں جو پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور ریڈارز کو مانیٹر کرتے اور جام کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس پہلے ہی فضائی آلات بہت تھے، اب یہ خلائی سیاروں سے بھی مدد حاصل کرنے لگے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ راہ ایجنسی پاکستان کے اندر کتنے منظم طریقوں سے جاسوسی کرتی ہے اور زر خرید پاکستانی سیاستدانوں کے ذریعے اس ملک کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ وہ بول رہے تھے اور میں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہم سب پاکستانی محنت مزدوری کر کے 3 وقت کی روٹیاں کھا کر زندہ رہتے ہیں اور راتوں کو سو جاتے ہیں، لیکن پاکستان کو زندہ اور قائم رکھنے والی معلومات سے بے خبر رہتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں پاتے کہ ہماری بے خبری میں ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسکائی جا رہی ہے۔ میں نے امی کو بھارت سے واپس لانے کا عزم کیا تھا، لیکن اب میرے اندر کا ایک غیرت مند پاکستانی کہہ رہا تھا کہ میں صرف اپنی امی کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے پورے ملک اور پوری قوم کو سلامتی کی خاطر جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ ہری پرشاد نے کہا وقت کم ہے، آپ کو پوجا اور اعظم کے ساتھ ایئرپورٹ جانا ہے۔ میں نے چند اہم معلومات فراہم کی ہیں، باقی معلومات ان 2 ساتھیوں سے حاصل ہوتی رہیں گی۔ چلیں اٹھیں اور ایک چھوٹے سے بیگ میں جو نہایت ضروری سامان ہے رکھ کر لے آئیں۔
لباس وغیرہ کہیں بھی خرید سکتے ہیں۔ میں دوسرے کمرے میں آیا، آبی مجھ سے لپٹ کر بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، میں ایک بزدل کی طرح نہیں رو رہی ہوں۔ میرا ایمان اور میرا یقین کہتا ہے کہ میرے بھائی جان امی کو یہاں لے آئیں گے۔ بس یوں ہی آپ سے بچھڑتے ہوئے رونے کو جی چاہ رہا ہے۔ میں نے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، میں جانتا ہوں تم بڑے حوصلے والی ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، امی یہاں ضرور آئیں گی۔ میں نے ایک ہینڈ بیگ میں ضروری مختصر سا سامان رکھا، پھر فون پر انکل ہاشم سے کہا، میں پوجا اور اعظم کے ساتھ روانہ ہو رہا ہوں۔ انکل آپ مجھ سے بہت زیادہ تجربے کار ہیں، پھر بھی پوچھ رہا ہوں، کیا ہری پرساد پر اندھا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا پوجا بھی ہندو ہے؟ بیٹے، ہری پرساد ہندو نہیں مسلمان ہے۔ اکثر بھارت میں میرے کام سے جاتا رہتا ہے، اس لیے ہم اسے ہری پرساد کہتے رہتے ہیں۔ یہ پچھلے 15 برس سے ہمارے ساتھ ہے۔ اور پوجا پانڈے؟ پوجا بے شک ہندو ہے، لیکن میں نے پچھلے 2 برس کے دوران میں اسے ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے کہ وہ غداری کر کے مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن وہ مجھے باپ کی طرح چاہتی ہے۔ تم اس پر اعتماد کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، آپ بھی تنہا رہ جائے گی۔ نہیں رہے گی۔ اس کوٹھی کے چاروں طرف مسلح گارڈز ہیں۔ میں نے آبی کو ان کے کوڈ ورڈز بتا دیے ہیں۔ 2 4 روز میں اسے ہاسٹل منتقل کر دوں گا۔ تم بے فکر ہو کر یہاں سے جاؤ۔ میں نے فون کو بند کر دیا۔ آبی کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چوم کر اس سے رخصت ہوا، پھر کوٹھی کے باہر آ کر ہری پرساد، اعظم بیگ اور پوجا کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دردانہ بیگم غصے کی شدت سے پھٹی پڑ رہی تھی اور کاشف اکبر کو باتیں سنا رہی تھی۔ کاشف اکبر نے کہا، تم میرے پیچھے پڑ گئی ہو، جیسے میں نے سیف میں سے اہم راز نکالے ہیں۔ دردانہ نے کہا، تم اسے میری کوٹھی میں لائے تھے۔ اسے نہ لاتے تو ہمارے رازوں تک کسی کا سایہ بھی نہ پہنچ سکتا۔ صرف میں نہیں، تم بھی اسے لائی تھی۔ وہ ہم دونوں کی رضامندی سے یہاں آیا تھا۔ اس نے نیک وقت کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش کیے تھے۔ میری طرح تم نے بھی اس پر اعتماد کیا تھا۔ ہاں کیا تھا، مگر تم کیسے مرد ہو، اس کے ہاتھ سے ایک ریوالور تک نہ چھین سکے؟ مردانگی کا تانا نہ دو، میں ولن کے ہاتھ سے ریوالور چھیننے والا فلمی ہیرو نہیں، سیاستدان ہوں۔ اگر تم چاہتی تھی کہ مجھے ایک گولی لگے، میں مر جاؤں اور تم بیوہ ہو جاؤ، تو پھر تم نے سیف سے تمام اہم راز خود اپنے ہاتھوں سے نکال کر انہیں اپنے ہی بیگ میں رکھ کر کیوں دیا تھا؟ میں تو عورت ہوں، قدرت نے عورتوں کو ڈر پوک بنایا ہے، اسی لیے مرد اس کا باڈی گارڈ بنتا ہے۔ باڈی گارڈ کی بات پر کاشف اکبر نے چونک کر سیکیورٹی افسر کو بلایا۔ اس نے آ کر سلوٹ کیا۔ کاشف اکبر نے گرج کر پوچھا، کیا تم صرف سلوٹ کرنے کی تنخواہ لیتے ہو یا پوری ذمہ داری سے ڈیوٹی بھی کرتے ہو؟ وہ بولا، سر میں نے کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہمارے ساتھ جو مہمان آیا تھا، اس کے یہاں آنے کے بعد ایک شخص ایک بیگ میں آڈیو اور ویڈیو کیسٹس لے کر آیا تھا۔ کیا تم نے ان ویڈیو کیسٹس کو چیک کیا تھا؟ یس سر۔ اس بیگ میں صرف 2 آڈیو اور 3 ویڈیو کیسٹس تھے، اور کچھ نہیں تھا۔ تم نے ویڈیو کیسٹس کو کھول کر چیک کیوں نہیں کیا؟ سر کسی بھی کیسٹ کو کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ وہ تو ہر طرح سے پیکڈ ہوتا ہے۔ اسے کھولنے سے تمام ویڈیو ٹیپ کھل کر بکھر جاتا ہے۔ کیا تمہارے پاس اتنی سی عقل نہیں ہے کہ ایک ویڈیو کیسٹ میں چھوٹے سائز کا ایک ریوالور چھپا کر یہاں بھیجا جا سکتا ہے؟ وہ حیرانی سے بولا، میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آپ نے بھی اپنی عقل سے ایسا نہیں سوچا تھا، ورنہ باہر سے ویڈیو کیسٹس نہ منگواتے۔ یو شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ وہ سلوٹ کر کے چلا گیا۔ دردانہ نے کہا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ہماری عقل میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ ایک کیسٹ کے اندر ہماری موت کا سامان آ سکتا ہے۔ یہ کمینہ امیر حمزہ بہت ہی مکار ہے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کاشف اکبر نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، کیا کاشف اکبر صاحب ہیں؟ خفیہ ہاتھ کے پرسنل سیکرٹری بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولا، جی ہاں، میں ہی کاشف اکبر ہوں، آپ بات کروائیں۔ اس نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر خوشی سے کہا، خفیہ ہاتھ نے ہمیں یاد کیا ہے، ضرور کوئی خاص بات ہوگی اور ہمارے مطلب کی بات ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پرسنل سیکرٹری نے کہا، ہیلو مسٹر کاشف اکبر، آپ کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوں۔ ہمارے باس آپ کو ترجیح دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کیا واقعی آپ ایک اتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں؟ لیکن وہ تو نیک وقت کو ہم پر ترجیح دے رہے تھے۔ سیاست میں کسی وقت بھی باپ کو گدھا اور گدھے کو باپ بنایا جا سکتا ہے۔ نیک وقت کے سیب سے ایسے ایسے اہم راز چرائے گئے ہیں کہ عوام میں اس کی مقبولیت کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ لہٰذا آپ کو دوبارہ اقتدار کی کرسی پر لانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ پلیز میرے ہی حق میں فیصلہ کریں، خفیہ ہاتھ سے میری بات کروائیں۔ ان سے بات ہو جائے گی، لیکن آپ پہلے یہ لکھ کر بھیج دیں کہ نیک وقت کی طرح آپ کی پوزیشن کمزور نہیں ہے، اور آپ کے مخالفین آپ کی کسی بھی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں، وہ پریشان ہو گیا۔
थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि नेक बख्त की तरह उसके सेफ को भी लूट लिया गया है। उसके कई अहम राज अवाम के सामने आएंगे तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। पर्सनल सेक्रेटरी ने पूछा, हेलो, आप खामोश क्यों हैं? वो वो मैं खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मगर पहले उनसे एक खुफिया मुलाकात हो जाए तो बेहतर होगा। मैं कुछ ऐसी राज की बातें करना चाहता हूँ जो फोन पर नहीं कर सकता। खुफिया मुलाकात भी हो जाएगी, पहले जमानत दें कि कैटी बंदर की तरह आइंदा आपकी कोई कमजोरी किसी मुखालिफ के हाथ नहीं आएगी। आप जमानत नहीं देंगे तो बातचीत नहीं बनेगी। बॉस अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। काशिफ अकबर ने रिसीवर को क्रैडल पर पटक कर कहा, लानत है उस बदमाश पर। ऐसे वक्त लूट कर गया है जब कुर्सी मिल रही है और कुर्सी खरीदने वाली रकम नहीं रही। वो दुर्दाना बेगम को बताने लगा, खुफिया हाथ नेक बख्त को कमजोर होने के बायस उसे छोड़ रहा है और मेरे सर पर शफकत का हाथ रखना चाहता है, लेकिन उसे मालूम होगा कि मेरा सेफ भी लूट लिया गया है तो वो हमें भी बैठने के लिए तख्ता देगा, तख्त नहीं देगा। दुर्दाना गुस्से से पांव पटकते हुए इधर से उधर टहलने लगी। कहने लगी, आखिर ये हमजा है क्या चीज? ये ना तो पुलिस के कब्जे में आता है, ना फौज इसे पकड़ती है। सीआईए और इंटरपोल जैसे इदारे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जी चाहता है वो अभी सामने आए और मैं उसका गला दबाकर अपने सेफ की एक एक चीज वापस छीन लूं। उसकी गर्दन मोटी है और तुम्हारे हाथ छोटे। गुस्से से नहीं, अकल से सोचो। ऐसे सुनहरी मौके से फायदा उठाने के लिए मेरी अकल कहती है कि हमजा सामने आए तो हम दोनों उसके कदमों में गिर पड़े। उसका मुंह कभी नजर नहीं आता। पाँव कैसे नजर आएंगे? पाँव नजर आएंगे तब कदमों में गिरेंगे ना। वो यहाँ से चोरी करके गया है और चोर कभी अपने घर का पता और फोन नंबर नहीं बताता। बड़ी मुश्किल है, हम उसे कहाँ तलाश करें? क्या तमाम अखबारात में ये पैगाम शाया करवाया जाए कि अमीर हमजा साहब, आप कल शाम जिसकी कोठी में मेहमान थे, वो मेजबान आपसे गुफ्तगू करना चाहता है। आप फोन नंबर जानते ही हैं, हम आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। दोपहर हो चुकी है। पैगाम आज देंगे तो कल के अखबारात में शाया होगा। आप अखबारात के अलावा रेडियो और टीवी के जरिए भी यही पैगाम दें, और ये अच्छी बात होगी कि पैगाम में हमारा फ़ोन नंबर नहीं बताया जाएगा। इस तरह हमारे मुखालफीन को और खसूसन नेक वक्त को मालूम नहीं होगा कि ये पैगाम हमने अमीर हमजा को दिया है। फिर ये कि हम उसे चोर नहीं मेहमान कहेंगे तो किसी को ये मालूम नहीं होगा कि हमारे घर आने वाले ने सेफ से चोरी की है। उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाकर वो मुख्तसर सा पैगाम नोट करवाया। उसे हुक्म दिया, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि यह पैगाम हमारी तरफ से है। अभी जाकर रेडियो और टीवी के इश्तहारी रेट के मुताबिक उन्हें नकद रकम देकर ताकीद करो कि हर 15 मिनट के बाद इस पैगाम को नशर किया जाए। सेक्रेटरी हुक्म की तामील के लिए चला गया। शाम को खुफियाहात के सेक्रेटरी ने फोन पर कहा, मिस्टर काशिफ अकबर, आपने जिस मेहमान को फोन करने का पैगाम दिया था उसने हमें फोन किया है। काशिफ अकबर ने अनजान बनकर पूछा, आप किस मेहमान की बात कर रहे हैं? मैंने किसी को कोई पैगाम नहीं दिया था। ठीक है, तो फिर आप ये मालूम नहीं करना चाहेंगे कि वो मेहमान कौन था और उसने फोन पर हमें कौन सी बात बताई है? वो उलझन में पड़ गया। ये मालूम करना जरूरी था कि किसने उस सेक्रेटरी से बात की है और उसे क्या बताया है। उसने कहा, आपने अभी फरमाया था कि मैंने किसी मेहमान को फोन करने का पैगाम दिया है। इसका मतलब है उस मेहमान ने आपसे मेरा जिक्र किया है। उसने अपना नाम बता दिया होगा। जब आपने किसी मेहमान को कोई पैगाम नहीं दिया तो फिर आप उसका नाम क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझसे उसका जिक्र कर रहे हैं, इसलिए तजस्सुस पैदा हो रहा है। तो फिर तजस्सुस में मुब्तला रहें। आप इकरार नहीं कर रहे हैं कि आपने किसी को पैगाम दिया था, लिहाजा आपका उससे कोई वास्ता नहीं। माकूल बात कर रहा हूं ना। क्या फोन बंद कर दूं? जस्ट अ मिनट, मैं इकरार करता हूं, मैंने अमीर हमजा को फोन पर बात करने का पैगाम दिया है। प्लीज बताएं, उसने आपसे क्या कहा? आपकी कोठी के बेडरूम में जो वारदात उसने की है उसकी इत्तला हमें दे दी है। उसने परेशान होकर दुर्दाना को देखा, फिर माउथ पीस पर हाथ रख कर बोला, उस कुत्ते कमीने ने हमारे सेफ को लूटने की बात भी खुफिया हाथ तक पहुंचा दी है। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी ने पूछा, अब किस सोच में पड़ गए हैं? हमजा ने आपको और नेक बख्त को एक साथ ऐसे मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है जहां एक फूंक मारते ही तुम दोनों बुलंदी से बहुत गहरी पस्ती में गिर पड़ोगे। आप दुरुस्त फरमाते हैं। आप मेरी एक बात अपने बॉस तक पहुंचा दें। हमजा दरअसल आपके बॉस का मुखालिफ है। अगर बॉस ने हमारे सरों पर हाथ न रखा और किसी तीसरे चौथे को यहाँ का हुक्मरान बनाने की कोशिश की तो हमजा उन्हें भी हमारी तरह बर्बाद कर देगा। किसी जरखरीद सियासतदान के पीछे वो आपके बॉस को इस मुल्क में अपनी मनमानी नहीं करने देगा। सेक्रेटरी ने रिसीवर रख दिया। खुफिया हाथ करीब ही एक रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा फोन के वाइड स्पीकर से उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने कहा,
اس نے آخری بات درست کہی ہے۔ میں کسی بھی سیاستدان کو اعلی کار بنا کر پاکستان کو اپنے زیر اثر رکھنا چاہوں گا۔ حمزہ اور راجہ نواز اس کے قدم اکھاڑ دیں گے۔ سیکٹری ادب سے سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ وہ ریوالونگ چیئر پر دائیں سے بائیں گھوم کر بولا، سانپ کا زہر نکال دیا جائے تو پھر وہ کسی کو ڈسنے کے قابل نہیں رہتا۔ راجہ نواز کے لیے انتظامات کیے جا چکے ہیں، اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ کل تک حمزہ کے اندر سے بھی تمام زہر نچوڑ ڈالوں گا۔ راجہ نواز نے ہنستے ہوئے ٹینا کو دیکھا، پھر کہا، تم خواہ مخواہ ڈر رہی ہو، میری یہ رہائش گاہ بالکل محفوظ ہے۔ وہ بولی، تم اچھی طرح جانتے ہو خفیہ ہاتھ کتنے وسیع ذرائع کا مالک ہے۔ اگر اس کا کوئی مخالف زندہ کسی قبر میں بھی جا کر چھپ جائے تو اس کے جاسوس وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ آج تک اس کا کوئی جاسوس ہمارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ یہی دیکھ لو کہ مجھے کھلے سمندر میں دور کہیں قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ واقعی میرے جاں بازوں کو کوئی موٹر بوٹ نہ ملتی تو وہاں دشمنوں کی موٹر بوٹس دونوں طرف سے گھیر کر مجھے فرار ہونے کا موقع نہ دیتی۔ میں بوٹ سے کود کر سمندر کے پانی میں کئی کلومیٹر دور ساحل تک نہ پہنچ پاتا۔ وہ میرے ساتھ تمہیں بھی مار ڈالتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری جان بچانے کا وسیلہ بنا دیا۔ تم نے ان سے نجات پانے کے لیے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، انشاءاللہ تم پر بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ وہ ایک ایزی چیئر پر بیٹھا تھا۔ ٹینا اس کے سامنے فرش پر گھٹنے ٹیک کر اس کے زانوں پر سر رکھ کر بولی، میں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والی کی پناہ میں رہنا گوارا نہیں کیا۔ تم پر بھروسہ کر کے یہاں نہ آتی تو وہاں میرے پاس بہت کچھ ہوتا، مگر عزت و آبرو نہ ہوتی۔ وہ فرش پر گھٹنے ٹیکے اس کے زانوں سے ایسے لپٹی ہوئی تھی کہ وہ اس کے حسن و شباب کی حرارت محسوس کر رہا تھا۔ سامنے خالی دیوار پر اسے اپنی نازاں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کی پہلی محبت تھی اور شاید آخری بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ حسین ترین دوشیزاؤں کو دیکھ کر بھی اس کا دل کسی پر نہیں آتا تھا۔ جہاں حسن و شباب کا نظارہ ہوتا، وہاں نازاں کا تصور ان تمام نظاروں پر حاوی ہو جاتا تھا۔ وہ ٹینا کو دور کرنے کے لیے کرسی سے اٹھنے لگا تو اسے بھی فرش سے اٹھتے ہوئے الگ ہونا پڑا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھی نہیں ہیں؟ اتنے بڑے مکان میں ہم تنہا رہیں گے؟ میرے دو جاں باز تمام رات مکان کے باہر چھپے رہیں گے۔ وہ صبح جائیں گے، ان کی جگہ دوسرے دو جاں باز آ جائیں گے۔ خطرہ محسوس ہوتے ہی موبائل کے ذریعے کال کریں گے، پھر منٹوں میں درجنوں جاں باز یہاں پہنچ جائیں گے۔ تمہاری احتیاطی تدابیر سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، لیکن میں اتنے بڑے مکان کے ایک بیڈ روم میں تنہا نہیں رہوں گی۔ تم بھی اسی کمرے میں رہو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ دیکھو، اس کمرے کے ساتھ ہی میرا کمرہ ہے۔ دونوں کمروں کی درمیان میں یہ دروازہ ہے۔ باہر کھلنے والے دروازے کو لاک کر لو اور اس درمیانی دروازے کی چٹخنی ادھر سے لگا لو۔ جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس کرو تو چٹخنی ہٹا کر کھول کر میرے پاس چلی آنا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے رضامندی سے سر ہلایا۔ راجہ نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، شاباش، اسی طرح حوصلہ رکھو اور سمجھو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اس نے درمیانی دروازے کی چٹخنی ہٹائی، اسے کھول کر دوسرے کمرے میں جانے لگا۔ ٹینا نے اس کو بازو سے تھام کر کہا، میں نے تمہارے مخالفین کی زبان سے سنا تھا کہ تم ہوس پرست ہو، اسی لیے وڈیرے کی حسین اور جوان بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے، لیکن آج یہ الزام غلط ثابت کر رہے ہو۔ میں بھی حسین اور پرکشش ہوں، مگر تم شرافت سے مجھے چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا رہے ہو۔ میں اور امیر حمزہ زر، زن اور زمین کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ہم نے خود کو ملک اور قوم کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ وہ ایک قدرتی معاملہ تھا کہ نازا میرے دل و دماغ پر چھا گئی تھی، مگر اس بیچاری کو محبت کرنے کی سزا ملی۔ میں اسے کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ اسلام میں رہبانیت ممنوع ہے۔ مسلمان کے لیے شادی کرنا اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا لازمی ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ نازا کے بعد کوئی حسین ترین عورت بھی مجھے متاثر نہیں کر سکے گی۔ وہ دروازے کی طرف جا کر اسے بند کرتے ہوئے بولا، اپنی طرف سے چٹخنی چڑھا لو۔ اس نے بھی اپنی طرف کی چٹخنی چڑھا لی۔ ایک میز پر تھرمس میں چائے تھی، وہ ایک کپ میں چائے ڈالنے کے بعد پینے لگا۔ ٹینا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میک اپ اور گیٹ اپ میں اسے مہارت حاصل ہے۔ دوسرے دن اس کے لیے تمام ضروری سامان منگوا لیا جائے گا، پھر خفیہ ایجنسیوں والے اسے پہچان نہیں سکیں گے۔ اس کے فون کا بزر سنائی دیا، اس نے اسے آن کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے حمزہ کی آواز سنائی دی، راجہ میں نے اچانک اسلام آباد چھوڑ دیا ہے، تم بھی فوراً کراچی چھوڑ دو۔ آخر بات کیا ہے؟ کوئی سوال نہ کرو، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس شہر سے نکلو، یا کوئی بھیس بدل کر ایسی جگہ روپوش ہو جاؤ کہ تم پر کوئی شبہ نہ کرے۔ میں 15 منٹ کے بعد تمہیں تمام حالات بتاؤں گا۔ حمزہ نے فون بند کر دیا۔ راجہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، ہم یقیناً خطرات میں گھر گئے ہیں۔ اسی لیے حمزہ نے فوراً جگہ بدلنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن ایسی ہنگامی حالت میں ٹینا کو کہاں لے جاؤں؟ اس نے موبائل کے ذریعے ایک جاں باز کو مخاطب کیا، اس سے پوچھا،
तुम मकान से कितनी दूर हो? जवाब मिला, तकरीबन 30 गज का फासला है। एक मकान की छत पर हूँ। अभी हमजा ने मुझे फौरन दूसरी जगह जाने के लिए कहा है। कोई तशवीशनाक मामला होगा, मैं टीना को साथ नहीं ले जा सकूंगा और वो यहाँ तनहा खौफजदा रहेगी। तुम फौरन पिछले दरवाजे से मेरे पास आओ। सर, मैं अभी पहुंचता हूँ। राजा ने फोन को ऑफ किया, फिर बेचैनी से टहलने लगा। उसने कमरे के पिछले दरवाजे को खोल दिया था। एक जांबाज 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच गया। राजा ने कहा, वो सिर्फ मुझ पर भरोसा करती है। उसे मालूम होगा तो मुझे तनहा नहीं जाने देगी। तुम मेरी जगह यहाँ रहो, मैं बाद में तुमसे राब्ता करूंगा। वो जरूरी सामान का एक बैग लेकर पिछले दरवाजे से बाहर आ गया। बाहर तारीकी थी, आसमान पर सिर्फ सितारे चमक रहे थे। राजा वहां के रास्तों से वाकिफ था। तारीकी में चलता हुआ उस मकान से दूर जाने लगा। 15 मिनट के बाद हमजा ने उसे फोन पर मुखातिब किया, तुम कहाँ हो? खोखरा पार के एक कच्चे रास्ते पर हूं। तुम मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? हमें जो खुफिया इमदाद मिल रही थी वो अचानक बंद हो गई है। जो रिटायर्ड मुहिब्बे वतन फौजी हमारे जांबाज बने हुए थे, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। ये क्या कह रहे हो हमजा? हमारा ये मुल्क पाक आर्मी के दम कदम से ही सलामत और कायम है। बेशक, आज भी आर्मी ने हमारे मुल्क को सलामत और कायम रखा है, लेकिन जिस तरह मुल्क के हर शोबे में मुल्क दुश्मन अनासिर छुपे हुए हैं, उसी तरह फौज में भी चंद मफाद परस्त लोग हैं। वो एक अरसे से खुफिया हाथ के साए में रहकर मुहिब्बान वतन फौजी अफसरान पर एतराज करते रहते हैं कि वो दरे पर्दा करप्ट सियासतदानों के खिलाफ अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक में अमीर हमजा को जरूरी इमदाद पहुंचाते रहते हैं। ओ गॉड, ये खुफिया हाथ इस हद तक पहुंचा हुआ है। हाँ, अचानक मफाद परस्त लोगों को आला ओहदे देकर बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। जो अफसरान हमारी मदद करते थे, उनमें से किसी को जबरन रिटायर कर दिया गया है और किसी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। जितने जांबाज हमारा साथ देते रहते थे, उनको दोबारा मुलाजमत देने के लिए बुलाकर कैंप तक महदूद रखा जाएगा, ताकि उन्हें हमारे किसी काम आने का मौका ना मिले। इसका मतलब है हम दोनों तनहा रह गए हैं। तनहा भी रह गए हैं और चंद सहूलतों से भी महरूम हो गए हैं। मसलन, हम अपने मददगार अफसरान के ताउन से नेक बख्त और काशिफ अकबर की बदअमालियां रेडियो, टीवी और अखबारात के जरिए अवाम पर जाहिर कर सकते थे, लेकिन उन तमाम मीडियाज के अफसरान तब्दील कर दिए गए हैं। अखबारात को भी पाबंद किया जाएगा कि वो नेक बख्त और काशिफ अकबर के खिलाफ हकाइक शाया ना करें। यार हमजा, तुम दोनों के सेफ तक पहुंचकर उनके अहम राज और कई सियासी कमजोरियां हासिल करने के लिए बड़े खतरात से खेले थे। तुम्हारी इतनी मेहनत जाया हो गई। मेहनत कभी जाया नहीं होती। हमारे जिहाद के नताइज अभी सामने नहीं आ सकेंगे, लेकिन मौर्रिख हजरात तक हमारी मेहनत पहुंचेगी। आज ना सही, आने वाले दौर में पाकिस्तान की तारीख के ये स्याबाब जरूर लिखे जाएंगे।